الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فتنے کے تعلق سے کئی سوالات آئے ہیں اور بعض احباب نے مطالبہ کیا ہے کہ فتنے کے تعلق سے کچھ گفتگو کی جائے، لہذا میں اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ اور اس کے اسباب سے نجات دے۔ فتنہ یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا استعمال قرآن میں کئی معنوں میں ہوا ہے۔ اس کا عام استعمال یا اطلاق شرک پر ہوتا ہے اور یہی سب سے عظیم فتنہ مانا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس سلسلے میں ارشاد ہے، سورہ انفال آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 217، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر فتنہ سے مراد اللہ رب العالمین کے قول میں شرک ہے۔ اسی طرح فتنے کا استعمال عذاب دینا اور نظر آتش کرنا اس پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ ذاریات آیت نمبر 14، ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اپنی فتنہ پردازی کا مزہ چکھو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ دوسری جگہ سورہ بروج میں آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ فتنہ قرآن کی اصطلاح میں امتحان اور آزمائش کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ انبیاء آیت نمبر 35 ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی امتحان میں مبتلا کرنا اور آزمائش سے دوچار کرنا، یہ فتنے کا معنی ہوا۔ اسی طرح سے قرآن میں فتنہ کا استعمال مصیبت اور سزا کے معنی میں بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال آیت نمبر 25 ہے، اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے، بلکہ فتنہ عام ہے اور زندگی کے مختلف حصوں اور گوشوں کو شامل ہے۔ فتنہ کی اصطلاحی تعریف کے سلسلے میں امام شاطبی رحمہ اللہ نے اعتصام کی پہلی جلد کے 338 صفحے پر لکھا ہے، ضابطها ما صد عن طاعت اللہ، فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے روکے۔ اسی طرح سے فتنے کے سلسلے میں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ فتنہ وجود میں کیسے آتا ہے، فتنہ کی بنیاد کیا بنتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ تمام فتنوں کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، یا دو امور کی بنیاد پر فتنے وجود میں آتے ہیں۔ پہلا امر رائے یعنی عقل کو شریعت پر مقدم کرنا، جب انسان اپنی عقل کو شرعی دلائل پر مقدم کرنا شروع کر دے تو یہی فتنے کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے فتنہ رونما ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور دوسری بنیاد فتنے کے سلسلے میں خواہشات کو عقل پر مقدم کرنا، انسان اپنی خواہش نفس کو، اپنی ہوائے نفس کو عقل پر مقدم کرے، غور و فکر کی صلاحیت معدوم ہو جائے اور انسان صرف خواہشات کی بنیاد پر اعمال کو انجام دینا شروع کرے تو یقینی طور پہ یہ بڑا عظیم فتنہ ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، فتنے کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ آئیے ذرا فتنوں کے واقع ہونے کے بعد ان سے بچنے کے راستے کیا ہوں گے، اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان فتنے سے نجات اور سلامتی چاہتا ہے تو اس کے لیے چند امور کی رعایت نہایت ضروری ہے۔ پہلا امر، توحید خالص کو انسان لازم پکڑے، توحید خالص پر گامزن ہو جائے
اللہ رب العالمین کے لیے توحید کو خالص کر دیا جائے اور اسی کو تنہا عبادت کا مستحق ٹھہرایا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ رحمان آیت نمبر 29 میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک شان میں ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، فتنے سے بچنے کا دوسرا حل یہ ہے کہ ہم لوگ اتحاد و اتفاق کو لازم پکڑیں، اختلافات سے بچیں، لڑائی جھگڑے کو اکثر ختم کر دیں اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی اختلافات سے بچو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ یہ حدیث المستدرک علی الصحیحین یعنی امام حاکم کی مستدرک میں 319 نمبر پہ موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہوا، تمہارے بیچ دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر وارد نہ ہو جائیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ آپسی اتحاد کو فروغ دینا، مضبوط کرنا اور اختلافات سے کنارہ کشی اختیار کرنا فتنوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ تیسرا سبب فتنوں سے بچنے کا میرے بھائیوں یہ ہے کہ عمل صالح کا انسان اہتمام کرے اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے، خاص طور پہ یعنی عبادت کے انجام دینے کا شدت سے حریص بن جائے، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2948 پر ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، فتنہ کے ایام میں عبادت کا اہتمام کرنا میری جانب ہجرت کرنے کے مثل ہے۔ چوتھا سبب جو فتنے سے بچنے کے لیے معاون ہوگا وہ یہ ہے کہ انسان توبہ و استغفار سے کام لے اور کثرت دعا کا اہتمام کرے اور تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، سورہ انعام آیت نمبر 43۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبہ، بلا اور مصیبت گناہ کے سبب نازل ہوتی ہے اور توبہ کے بغیر اس سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ پانچواں سبب جو فتنے سے بچنے کا ہے وہ خالص علم ہے، جو علم شرعی منہج پر قائم ہو۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خالص علم ہے، جو علم شرعی منہج پر قائم ہو، جو کتاب و سنت سے مستفاد ہو، اگر انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے، اس کی تبلیغ کرتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے، تو فتنہ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے فتنہ سے بچنے کا ایک چھٹا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ نرمی اختیار کی جائے، اطمینان و سکون کو لازم پکڑا جائے اور جلد بازی سے دوری اختیار کی جائے، اس سے بچا جائے، کیونکہ فتنہ کے زمانے میں عجلت اور جلد بازی سے بچ کر ہی مسلمان حکمت کے ساتھ تمام امور اور حقائق کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه، صحیح مسلم 4698، جس کا مطلب یہ ہوا نرمی اور اطمینان جس چیز میں پائی جائے گی اسے زینت بخشے گی، اور جس چیز سے یہ ختم ہو جائے گی اس کو عیبدار اور نقصان دہ بنا دے گی۔ ایسے ہی اگر فتنے سے ہم لوگ نجات چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کو لازم پکڑنا ہوگا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہوگی اور صبر کو بڑھاوا دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ہے اور 157 میں ہے، کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے،
दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब भी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में अगर गौर किया जाए तो कई फितने और कई आजमाइशों से उम्मत मुस्लिमा, पूरी इंसानियत दो चार हुई, लेकिन हमने होश के नाखुन नहीं लिया, हमने इबरत नहीं पकड़ी, हमने अपने इस्लाह करने की कोशिश नहीं की। आपको पता है कि अभी चंद महीने कबल हिंदुस्तान में अजीम फितना कायम था, जो सीए के हवाले से, एनपीआर के हवाले से, एनआरसी के हवाले से पूरी उम्मत यहां तबाह थी। और उस तबाही का आलम यह था कि किसी भी इंसान को चैन सुकून नसीब न था। मुजाहरे हुए और धरने दिए गए, इस्तिराह और बेचैनी कैफियत पैदा हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, न जाने कितनों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। और फिर इधर कोरोना वायरस का फितना, ऐसा अदीम फितना आया जिसकी वजह से भी अमलाक की तबाही, जानो माल की तबाही, इज्जत व आबरू नीलाम हुई और न जाने कितने लोगों को अपने घरों से निकलकर कई हफ्तों बाहर स्कूल में, कॉलेजेस में और न जाने कहां कहां जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिर्फ ये नहीं कि तने तनहा, बल्कि घर की खातून जो कभी घर से बाहर नहीं निकला करती हैं, वो लोग और बच्चे भी, पूरा घर उनका खाली कर दिया गया, ताले डाल दिए गए। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमें होश न आया और हमने अपनी इस्लाह करने की कोशिश न की। रमजान का मुबारक महीना, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम का हाल तो ये था कि वो लोग इबादत में अपने आप को मशगूल रखते थे। ये महीना कुरान की तिलावत का महीना है, ये महीना क़यामुल लैल का महीना है। लेकिन हमारे नौजवानों का आलम यह है कि जैसे पहले थे, इस महीने से पहले इस महीने में भी आलम वही रहा। क़यामुल लैल की इनको फुर्सत नहीं, तन्हा नमाज पढ़ने पर ये कादिर नहीं, कुरान की तिलावत से इनको बैर है। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे नौजवानों के बारे में ये खबरें मिली कि वो इशा की नमाज के बाद रात के काफी देर तक नऊज़ बिल्लाह लहव लइब में, कबड्डी में और दूसरे खेल में अपने आप को मुनहमिक को मशगूल लगते हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फरामोश कर बैठते हैं, जिसमें आपने साफ तौर पे कहा था कि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन को इशा से पहले सोना और इशा के बाद गुफ्तगू करना, बकवास करना और लहव लइब में अपने आप को गुजारना, ये सब बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त नापसंद हैं। मेरे भाइयों, सलफ का हाल तो ये था कि रमजान के महीने में सिर्फ कुरान और उसके उलूम से दिलचस्पी रखते थे, रोजा और रियाजत से दिलचस्पी रखते थे, क़यामुल लैल से दिलचस्पी रखते थे। वो दूसरी किताबों का पढ़ना भी बेहतर नहीं समझते थे। लेकिन आज हमारी सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि हम लोग, ऐसा लगता है कि हम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं और हमारी तबाही हमारे आंखों के सामने, फिर भी हम इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते। कल जो इख्तिलाफात थे, कल जो फितना सामानियां थी, आज भी हमारी जिंदगी में वही फितना सामानियां हैं। हम एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे पर झूठे मुकदमाबाजी करने में फख्र महसूस करते हैं। हमारा हाल तो ये हो चुका है कि हम लोग अपने भाई को बेयारो मददगार छोड़कर उसके खिलाफ मुकदमाबाजी करके अपनी बाजी मारने की कोशिश करते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें मेरे भाइयों यकीनी तौर पर हमारे लिए एक बहुत अजीम फितना है, हमें इनसे तौबा करने की सख्त जरूरत है। आइए जरा आठवां अम्र जो इस फितने के सिलसिले में हमारे लिए निजात का बाइस होगा, वो ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बशारत पर ईमान रखें कि मुस्तकबिल इस्लाम के लिए है और अंजामकार मुत्तकियों के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस सिलसिले में फरमान सूरह यूसुफ आयत नंबर 110, जिसका तर्जुमा यह है, यहां तक कि जब रसूल नाउम्मीद होने लगे और वो कौम ख्याल करने लगे कि उन्हें झूठ कहा गया, फौरन ही हमारी मदद उनके पास आ पहुंची, जिसे हमने चाहा उसे निजात दी गई। बात यह है कि हमारा अदाब गुनाहगारों से वापस नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद में 16,334 पर, जिसका मतलब यह हुआ ये दीन वहां तक पहुंचेगा शब रोज की जहां तक रसाई है। अल्लाह ताला किसी शहर या देहात का कोई घर नहीं छोड़ेगा मगर उसमें इस्लाम दाखिल होकर रहेगा। किसी इज्जत वाले की इज्जत या दिल्लत वाले की दिल्लत से इज्जत, जिससे अल्लाह इस्लाम को सरबुलंद कर देगा।
اور ذلت جسے اللہ کفر کو دلیل و رسوا کر دے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، کتنی عظیم بات ہے یہ کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے بشارت پر ایمان رکھنا ہوگا۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں، کارخانوں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے پہنچنے کے عجیب بےتابی ان کی نظروں میں ہے۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ لوگ پیدل بمبئی سے، گجرات سے، دلی سے، لکھنؤ سے اپنے گھروں کا راستہ لیتے ہیں، ان کے پیروں میں ورم ہے اور عجیب حیت بن چکی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو پھانسی کے فندے کے حوالے کر لیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی چیز تھی، بہت بڑا عبرت کا سامان تھی کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، ہم روزے کو محفوظ کریں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، لیکن ہم نے ان سے بھی عبرت نہیں پکڑی اور ناشکری کی زندگی بسر کرتے رہے۔ یقین جانو اللہ رب العالمین کو ہماری عبادت سے فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ ہمیں صرف فائدہ پہنچے گا۔ میرے بھائیوں اس سلسلے میں چند امور اور ہیں جن کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور کثرت سے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم 267 میں ہے، فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے نجات کے لیے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وتتوب علی وان اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3233، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں خیرات انجام دینے اور منکرات ترک کر دینے اور مساکین سے محبت کرنے کا، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول کر لے، اور اپنے بندوں کو فتنے میں ڈال دینے کا اگر ارادہ ہو تو مجھے فتنہ سے نجات دے کر اپنے پاس بلا لے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں فتنہ سے بچنے کا 11واں جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، کثرت سے اس کے معنی پہ غور کیا جائے، اس کے احکام پر عمل کیا جائے، اس کے قصوں سے عبرت لی جائے اور قرآن پر تدبر سے کام لیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ ہود آیت نمبر 120 میں ہے، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کی دل کی تسلی کے لیے بیان فرما رہے ہیں، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ اسی طرح سے 12واں امر میرے بھائیوں قضا اور قدر پر ایمان، لوگوں کے دلوں میں پختہ اور مضبوط بنانا۔ اللہ تعالیٰ کے اس سلسلے میں فرمان ہے سورہ قمر آیت نمبر 49، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارا کارساز اور مولا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ 13واں امر اس سلسلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دینا ہے، ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دینا اور شر سے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ خاص طور پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو سرپرست لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، سورہ ہود آیت نمبر 117۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، وہاں کے لوگ مصلح ہوں، وہاں کے لوگ برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوں۔ تو اگر لوگ برائی کو روکنے سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے ہلاک نہیں کرتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں 14واں امر اس سلسلے میں یہ ہے کہ خفیہ اور اعلانیہ طور پر کثرت سے صدقہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے، صنائع المعروف تقی مصارع السوء وصدقۃ السر تطفئ غضب الرب، صحیح الجامع صغیر 3797۔ نیکیوں کا انجام دینا مصیبتوں سے نجات کا سامان ہے، چپکے چپکے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ چند امور تھے جن کو اختیار کر کے ایک انسان اپنے آپ کو فتنہ سے بچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے دور رکھے اور وبا سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے۔ اللہ رب العالمین دعا ہے کہ جلد ہی اللہ رب العالمین ہمارے سروں سے اس وبا کو ختم کرنے کے بعد چین و سکون زندگی گزارنے کے موقع عنایت کرے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول کر، تو ہی قبول کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔